دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 1958 میں ملک میں افراتفری مچ جاتی ہے۔ ایسٹ پاکستان سے سویلین کہتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل پا رہے ہیں، ان کو بار بار انڈرمائن کیا جا رہا ہے۔ تو اس ٹائم ہمارے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا ملک کو پراپر لیگل چینل کے ذریعے نہ سنبھالتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب میں مزید نہیں سنبھال سکتا ہوں، تو وہ اچانک سے مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں ملک کو آرڈر میں لانے کے لیے۔ خود وہ چلے جاتے ہیں ملک سے اور کانسٹیٹیوشن کو بھی ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اور اپنی جگہ ایز اے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایوب خان جب 7 اکتوبر کو آتے ہیں 1958 میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور اس درمیان جب کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے تو مارشل لا کو چلانے کے لیے 31 مارشل لا ریگولیشنز وہ ملک میں لاتے ہیں، اور اسی سے ہی یہ اس ٹائم پیریڈ میں ملک ایز اے جنرل فریم ورک میں وہ ایز اے جنرل فریم ورک کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1960 میں ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے۔ وہ خود ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں، اس میں جسٹس محمد شہاب الدین کو وہ اس کمیٹی کا ہیڈ بناتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کریں گے، اور جسٹس محمد شہاب الدین 1961 میں اپنی رپورٹ سرو کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی۔ وہ ایوب خان کو دکھاتے ہیں، ایوب خان کو پسند آتا ہے، اور ایوب خان پھر اس کو انفورس کرواتے ہیں اسی کانسٹیٹیوشن کو 8 جون 1962 میں۔ اس کانسٹیٹیوشن کے سائلنٹ فیچرز پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن اگین ریٹن تھا، اس کے 12 پارٹس تھے، 5 اسکیجولز تھے اور 250 آرٹیکلز تھے۔ اور یہ کانسٹیٹیوشن چونکہ پہلے کانسٹیٹیوشن سے ذرا لمبے ٹائم پیریڈ تک چلا تھا، پہلا کانسٹیٹیوشن صرف 2.5 سال میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا مطلب کہ 1969 تک چلتا ہے، تو اپروکس 7 سال اس کو چلتے ہیں، تو اسی سے ہی 8 امینڈمنٹس بھی اس میں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ 31 مارشل لا ریگولیشنز، مطلب کہ ملک کو اب ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک دینے کے بعد بھی جو ہمارا جو ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہوتا ہے 2 سال جو چلتا ہے، اس میں جو ہمارے مارشل لا ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کو واپس سے جب ملک ایک کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں آ جاتا ہے، ایک لیگل پراپر فریم ورک میں آ جاتا ہے، اس کے باوجود اس کانسٹیٹیوشن میں بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کا ٹیسٹ ڈالا جاتا ہے، جسے ہم 31 مارشل لا ریگولیشنز کو طرف سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ایڈ کیے جاتے ہیں اسی کانسٹیٹیوشن میں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوز جاتے ہیں بہت سی چیزوں میں۔ 31 مارشل لا ریگولیشنز مارشل لا کے ٹائم لگائے جاتے ہیں ملک کو آرڈر میں لانے کے لیے۔ اس ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سویلین پروٹیسٹ کرے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اور کوئی بھی جماعت باہر نکلے، کچھ ایسا ہو، تو وہ ان کو ڈائریکٹ بغیر ٹرائل کے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو مارشل لا ریگولیشنز اس طریقے کے اسٹرکٹ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اور فنڈامنٹل رائٹس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ رائٹ ٹو اسمبلی ہوتی ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہوتی ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن ہوتی ہے، جس کے تحت سویلین کا حق ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلے، وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے رائٹس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے کنٹراڈکشن میں، مخالفت میں چلتے ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن میں دونوں باتیں آتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی فنڈامنٹل رائٹس کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں مارشل لا کے آرڈر کے ساتھ، تو مارشل لا آرڈر کو ہی پھر ڈیورنگ گیون کانسٹیٹیوشن بھی اسی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نیم آف دا کنٹری، پہلے ہمارے پاس کیونکہ ایوب خان جو تھا وہ ایک سیکولر لبرل قسم کا آدمی تھا، اس نے کنٹری کو ایز اے سیکولر سسٹم دینا تھا، تو اس نے ہمارے جیسے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے مطابق کنٹری کو ایز اے اسلام کی بیسس پہ رکھا جائے گا، کانسٹیٹیوشن کو اسلام کی بیسس پہ رکھا جائے گا۔ تو یہ پہلے کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹری کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوتا ہے، تو اس کانسٹیٹیوشن میں کنٹری کا نام دا ریپبلک آف پاکستان رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جیسے کہ 98% مسلمس ہے، اور مطلب کہ وہ ان کی سینٹیمنٹس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ اس پہ پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور پہلا امینڈمنٹ ہی ہوتا ہے ان 8 امینڈمنٹس میں جو اس ملک کے جو نام ہے اس میں ایڈیشن لانے کے لیے، مطلب اس کو ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ٹرن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پہلا کوئی اسٹیٹ ریلیجن بھی واضح نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر پہلے امینڈمنٹ میں ہی یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے۔ اور اس میں یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن کو اگین سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں بھی ایز اے پریمبل کی طرح رکھا جاتا ہے، جس میں یہ واضح لکھا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اسلام کی بیسس پہ ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے کرنا۔
اس کے علاوہ فارم آف گورنمنٹ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اور یہاں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے دونوں میں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی اور پروویژنل اسمبلی کے ممبرس کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں، سویلین جتنے بھی ہمارے ملک کے سٹیزنز ہیں وہ الیکشن کرتے ہیں ان دو اسمبلیز کے ممبران کے لیے، اور وہ پھر آ کر الیکٹ کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے سی ایم کو پروویژنل اسمبلی کے، اور پھر جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ دا ریئل ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی پاور ملک کو سنبھالنے کی ساری اس کے پاس ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ ایز اے سمبولک فگر ہوتا ہے، اس کے پاس ریئل پاور نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ جو ایوب خان اس کو جیسے انٹروڈیوس کراتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ بیسک ڈیموکریٹس کا نظام لیتا ہے، مطلب پارلیمنٹری فارم میں جو ایسا کمپلیٹ ڈیموکریسی تھی، یہاں ایک کمپلیٹ ڈیموکریسی نہیں ہوتی، صرف بنیادی ڈیموکریسی، مطلب ایسے کہ 8,000 لوگ مکمل ملک سے چنے جاتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں فور دا الیکشن آف ممبرس آف دا کاؤنسل۔ جو ہمارے پاس آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یونین کاؤنسل ہوتی ہے، تحصیل کاؤنسل ہوتی ہے، تو ان کے ممبرس کو اصل میں اس کاؤنسل کے ممبرس کو چننے کے لیے 8,000 لوگ چنے جائیں گے۔ 8,000 لوگ مطلب الیکشن میں حصہ لیں گے ایز اے کینڈیڈیٹس، سوری 8 نہیں 80,000، اور یہ پہلے 80,000 ہوتے اور پھر لوگ اس کو کم سمجھتے تو پھر اس کو بڑھا کر 1,20,000 کر دیتے۔ تو یہ 1,20,000 جس کو ہم لوگ اس ٹائم 1 یونٹ پلان کے تحت ہی چل رہے ہوتے ہیں، 1 یونٹ اسکیم کے تحت، جس میں صرف 2 پروونسز ہوتی ہے، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، تو اس کو کمپلیٹ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ 60,000 ایسٹ پاکستان کی طرف سے کینڈیڈیٹس ہوں گے، اور 60,000 ویسٹ پاکستان کی طرف سے ہوں گے، تو 60,000۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اصل میں عام لوگ ان کے لیے جو مطلب کہ جن جن کونسل کے ممبر کے لیے یہ ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے، تو وہی کونسل کے اسی ایریا کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے لیے ووٹ دیں گے، اور پھر ان میں سے جو بھی مطلب کہ جو جو ہمارے 120,000 جو ممبرس ہیں، 1,20,000، وہ جب ان کو چن لیا جائے، ان کے لیے الیکشنز ہو جائے پورے ملک میں، پھر وہ آ کر ایک الیکٹورل کالج بنائیں گے، مطلب مل کر پھر سے ایک الیکشنز ہوں گے، اور ان الیکشنز میں صرف یہ لوگ حصہ لیں گے، یہ صرف ووٹ کا حق رکھیں گے ووٹ دینا، اور یہ کن کے لیے ووٹ دیں گے؟ یہ ووٹ دیں گے نیشنل اسمبلی کے ممبرس کے لیے، پروویژنل اسمبلی کے ممبرس کے لیے، اور پریزیڈنٹ کے لیے۔ اور پھر یہ ان کا ووٹ پھر وہ ان کو لائے گا، اور اسی طریقے سے ہوتا بھی ہے۔ اور اور اس میں ایک اور بات یہ کہ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ سمبولک فگر اس نہیں ہوگا، بلکہ جو ریئل پاور ہوگی وہ اس کے پاس ہوگی، پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوگی۔ پریزیڈنٹ اصل میں ملک کو سنبھالنے کی اتھارٹی رکھے گا۔ پھر اس طریقے کا سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارے جو سیٹس ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کے، ہم دیکھتے ہیں کہ 1958 کے 1956 کانسٹیٹیوشن میں 300 سیٹس ہوتی ہے، جس کو کمپلیٹ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 150 ایسٹ پاکستان میں اور 150 ویسٹ پاکستان میں، اور یہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ مکمل ہوتی ہی 150 ہے، جس میں ایڈیشنل 6 سیٹس جو ہوتی ہے وہ وومین کی لیے ہوتی ہے آل اوور دا کنٹری، عورتوں کے لیے ریزرو کی جاتی ہے، جس میں مل کر پھر 156 سیٹس بنتی ہیں۔ اور اس طریقے سے نیشنل اسمبلی اس ٹائم اگین یونی کیمرل، سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں بھی یونی کیمرل نظام ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں دیکھا تھا، جس میں مطلب کہ ایک ہاؤس ہوگا جہاں لیجسلیچر مطلب کہ جو لاز بنائے گا۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو دونوں کو ایکول ریپریزنٹیشن کے مطابق 156 ایک کے لیے اور 150 دوسرے کے لیے، اور یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی مطلب کہ ڈویژن کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے سیٹس کے حوالے سے۔ یہاں پہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایکولیٹی کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے ایوب خان کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی جو ہوگی وہ مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایسے لکھا جاتا ہے کہ وہ ایسٹ پاکستان یعنی آج کا جو بنگلہ دیش ہے وہاں ہوگی، اور جو ہمارا جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، جیسے کہ آج بھی ہماری ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، جو ہماری اسلام آباد میں ہے، تو وہ اس ٹائم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ، جیسے کہ 1960 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کیپٹل ہوتا ہے اس کو اسلام آباد بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہوگی وہ اسلام آباد یعنی
ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے یہاں ہوگی. تو اس طریقے سے دو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں پاور شیئرنگ ہوتی ہے. پھر اس کے اچھا یہاں پہ دیکھیے مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اصل چیز ہی ہوتی ہے جو ریئل ایگزیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے جو ملک کو چلاتی ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو صرف لاز بنائے جاتے ہیں. تو اگین مطلب کہ ایسٹ پاکستان کو آگے رکھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے سسٹم. پھر اس کے بعد پاور شیئرنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، یہ جیسے کہ ہم نے کہا. اور اگین یونیک کیمرل سسٹم ہوتا ہے. دا پاور آف پریزیڈنٹ، وائٹ قسم کی پاور ہوتی ہے مطلب پریزیڈنٹ کی، کیونکہ پریزیڈنٹ ایوب خان خود بنتے ہیں تو پھر ان کی پاور بھی بالکل بالکل مطلب کہ ٹچ پہ ٹچ جو ہمارا ڈکٹیٹر جیسے کہ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے پاور ان کی بھی ہوتی ہے. ان کے پاس ایون ویٹو پاور ہوتی ہے. ویٹو پاور سے مراد یہ کہ اگر نیشنل اسمبلی میں کوئی لا بنایا جائے اور وہ لا پریزیڈنٹ کو پسند نہ آئے تو پریزیڈنٹ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں مکمل طور پہ. ایون اگر سارے ممبرز بھی ان پر اپنی رائے دیں لیکن پریزیڈنٹ کو پسند نہ آئے تو پریزیڈنٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ ہمارا اگین سیکنڈ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہمارا اسٹیٹ فیڈرل ہوتا ہے، مطلب کہ پاور شیئر کی جاتی ہے پروویژنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے درمیان. اور اسی طریقے سے ہمارا جو اوور آل یہ کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا، 1956 سے جو اس مطلب کہ جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ ڈفرینس لایا گیا، ٹھیک ہے، ایڈیشن کیے گئے. جیسے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 13 پارٹس ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے، یہاں 12 پارٹس ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اور ڈفرینس بھی ہوتا ہے، نیم آف دا کنٹری میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. تو وہی چیزیں لیکن ڈفرینٹ. اور یہی ہمارے پاس پھر کچھ ایڈیشنز بھی کی جاتی ہے جو ہمارے پہلے کانسٹیٹیوشن میں بالکل نہیں ہوتی ہے. اس کے پہلی بار بالکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لائی جاتی ہے. تو وہ پہلی چیز یہ کہ کانسٹیٹیوشن کے ایک آرٹیکل کے مطابق جو ہمارے پاس سود ہے ربا، اس کو باقاعدہ ختم کیا جائے گا، مطلب کہ کمپلیٹ اس کو حرام قرار دیا جاتا ہے کنٹری میں. کانسٹیٹیوشن ہی میں یہ لکھا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ این اسلامک ایڈوائزری کونسل پہلی بار ہمارے کنٹری کا مطلب کہ ایک اسلامک کنٹری تو بولا جاتا ہے لیکن ایک ایسا پراپر انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ باقاعدہ لاز کو دیکھا جائے کہ یہ اسلام کے مخالف یا ایسے تو نہیں بنائے جا رہے. تو باقاعدہ ایک ایسا کونسل بنایا جاتا ہے اسٹیٹ لیول پہ کہ جو جس میں اسلامک ایکسپرٹس بیٹھیں گے اور ان سے ایڈوائس لی جائے گی اسلامک مطلب کہ اسٹیٹ لیول پہ جو اسلامک جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کے بارے میں. تو یہ اوور آل سائلنٹ فیچرز اور نیو باتیں ہوتی ہے اس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. آگے بڑھتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں اس کانسٹیٹیوشن کو تو ہم نے مکمل طور پہ دیکھ لیا اوور آل جنرلی، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں فائدے اور نقصانات کی بات کرتے ہیں. پہلے اس کے فائدے پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن نے کم از کم ملٹری رول کو ریپلیس کر دیا ہوتا ہے، مطلب کہ اب ڈکٹیٹرشپ کا نظام نہیں ہوتا ہے، اب پریزیڈنشل سسٹم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں باقاعدہ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامک ایڈوائزری کونسل جو پہلے بالکل نہیں ہوتا ہے وہ بھی ایک انٹروڈیوس کروایا دیا جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ڈیموکریسی بے شک پراپر کمپلیٹ ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے لیکن بیسک کم از کم ڈیموکریٹک سسٹم لایا جاتا ہے جس میں ایک سویلین کی ووٹ کی بھی کوئی اہمیت سامنے لائی جاتی ہے. یہی اس کے پروس ہوتے ہیں. اور اس کے کونس پہ جب اگر ہم بات کریں تو پہلی کون یہ کہ اس میں یہ ون مین کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. مطلب ایوب خان کانسٹیٹیوشن جیسے ہم پہلا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں جس میں باقاعدہ ایک اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں جو باقاعدہ مشورے کے تحت ایک کانسٹیٹیوشن پر حامی بھرتے ہیں. لیکن یہاں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے، وہ خود پرسنلی ہی ایک کمیٹی اپوائنٹ کرتے ہیں، خود اپنے پسند کا اس میں جو ہے نا جسٹس کو بٹھاتے ہیں اور خود ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کانسٹیٹیوشن بنائیں، اور خود اسے صرف ریویو کرتے ہیں اور خود دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی مطلب کہ پسند آئے تو اسی کانسٹیٹیوشن پر اوکے کر دیتے ہیں. تو پھر اسی وجہ سے اس کانسٹیٹیوشن کو ایک ٹائٹل دیا گیا کہ یہ ون مین کانسٹیٹیوشن ہے. اور اس کے علاوہ
یہ ہائیلی اتھارٹیٹیو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یہاں پریزیڈنٹ کی بالکل ایسی ہی پاورز ہوتی ہے جیسے کسی ڈکٹیٹرز کی پاور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک اوپینین کی اتنی اسپیس کوئی نہیں ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری اس ٹائم کی ہوتی ہے ان کو ایک تو ڈکٹیٹرشپ کے دوران بالکل ان کو بین کر دیا جاتا ہے، لیکن اگین ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹیز سامنے تو آ سکتی ہے، لیکن بہت اسٹرکٹ رولز کے مطابق۔ مطلب آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے فریلی جلسے منعقد کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں وہ اس طریقے سے ان کو اتنا ایک پراپر فری ماحول نہیں فراہم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس اگین جو ہمارے 31 ماشاء اللہ ریگولیشن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، اس کے تحت فنڈامنٹل رائٹس کو ایک بہت سپریس کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم اس ٹائم کا ایک کیس دیکھتے ہیں، ڈوسو کیس، ڈوسو ورسز دا اسٹیٹ کیس، جس میں ڈوسو کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق باقاعدہ اپنا رائٹ ملنا ہوتا ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے جو 1956 کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنا رائٹ مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن ہمارا سسپینڈ ہو جاتا ہے اچانک سے، اور اس کو اس کا بھی رائٹ ملنا ہی پاتا ہے، 13 اکتوبر اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اس کو رائٹ ملنے کی، تو وہ نہیں مل پاتا۔ کیونکہ ہمارا سپریم کورٹ جو ہوتا ہے اس ٹائم کا، وہ کہتا ہے کہ جو ہماری ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بالکل صحیح ہے فار دا ٹائم بینگ، اور جو آپ رائٹ مانگ رہے ہیں پہلے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ ابھی نو مور، مطلب ابھی نہیں رہا ہے، تو ہم آپ کے رائٹ کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی ایک ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا فیلئر آف دا کانسٹیٹیوشن 1969، اگین یہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے لوگوں سے آل اوور دا کنٹری۔ یہ لوگوں کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، ان کی جو پروگریس ہوتی ہے، ان پہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں یہ جو ہمارے اکیڈمک ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے، اپوزیشن، ان سے انتہا کی تنقید اور پروٹیسٹ اور ان چیزوں کے بعد ایوب خان کے بارے میں، ایوب خان خود ریزائن کر دیتے ہیں 1969 میں، اور اپنی جگہ ایک اور ڈکٹیٹر یعنی یحییٰ خان کو بٹھا دیتے ہیں اور ملک سے چلے جاتے ہیں، اور اسی سے ہی اس کانسٹیٹیوشن کی کہانی ختم ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو جاتا ہے۔